قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ وہاں کوئی پھل کاشت نہیں ہو رہا، لیکن دنیا کا ہر پھل وہاں دستیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ تو شہر مکہ میں آج بھی دعائے ابراہیم نظر آتی ہے جب وہاں ہر پھل دستیاب ہوتا ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے چونکہ پھلوں کا ذکر تھا تو محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا ثمر آج تک وہاں کے رہنے والے، وہاں جانے والے محسوس کرتے۔ اب میں نے صرف یہ یاد دلانے کے لیے، یہ یاد رکھنے کے لیے ذکر کیا کہ دعائے ابراہیم کا ثمر کیا ہے۔ جو حدیث ہے آج کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں روایت کرتے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا مانگی اور یوں عرض کیا، اللہم بارک لأہل المدینۃ فی مدینتہم۔ یہ جملہ بہت کمال کا ہے، اے اللہ مدینہ والوں کے لیے مدینہ برکت والا بنا دے، مدینہ والوں کے لیے ان کے مدینے میں برکت ڈال دے، برکت والا بنا۔ اور پھر صرف یہ جملہ نہیں فرمایا، ان کا جتنے بھی ماپنے کے، تولنے کے جتنے بھی پیمانے ہیں، سا اس زمانے میں ہوتا تھا ٹوپا، وہ جو 4 سیر کا ہوتا تھا، ہمارے دیہات میں بھی چلتا رہا ہے، ایک مد پیمانہ ہوتا تھا۔ تو عرض کی یا اللہ ان کے پیمانوں میں بھی سا مد جو ان کا پیمانہ ہے اس میں بھی برکت دے۔ اب اگلا جملہ جو میں نے پہلی بات کی تھی اس سے ملائیے، یا اللہ ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل، اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول۔ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کے لیے سوال کیا اور میں تجھ سے مدینہ کے لیے سوال کرتا ہوں۔ اب وہ دعائے ابراہیم کا اثر کیا ہے وہ میں نے ذکر کیا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں مدینہ والوں کے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، بلکہ اس کی مثل اور بھی۔ یہ ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ جتنی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی میں بھی اتنی ہی دعا مانگتا ہوں اور اس کی مثل اور بھی مانگتا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اس کو ملائکہ نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہاں جتنے بھی اس کے داخلے کے راستے ہیں ان پر فرشتے مقرر ہیں، یہاں نہ طاعون کبھی داخل ہو سکے گا، نہ یہاں کبھی دجال داخل ہو سکے گا۔ آخری جملہ حدیث کا بہت اہم ہے، فرمایا جو بھی اہل مدینہ سے برائی کرے گا وہ ایسے ہو جائے گا، ایسے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا جیسے نمک کو پانی میں ڈالا جائے تو نمک حل ہو جاتا ہے، نمک کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ ایسے ہی فرمایا جو بھی من ارادہا بسوء، جو یہاں کے رہنے والوں سے برائی کا ارادہ کرے گا وہ ایسے ہی مٹ جائے گا جیسے پانی میں نمک مٹتا۔ اب یہاں ایک جملہ بہت اہم تھا اس روایت میں، یا اللہ وہ اتنی دعا جتنی ابراہیم نے مانگی اس کی مثل بھی مانگتا ہوں اور اس سے اور زیادہ۔ اس کے تحت مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ حرم میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ہے اور مسجد نبوی میں 50,000 کا، لیکن اس دعا کی وجہ سے کہ مکہ میں جتنی برکتیں ابراہیم کی دعا کے تحت نازل ہوئی ہیں، میرے مانگنے سے مدینہ میں اس سے زیادہ نازل فرما۔ اس کے تحت مفسرین یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ پھر یہاں نماز کا ثواب اس حدیث کے حکم کے تحت، اس جملے کے تحت یہاں نماز کا ثواب 2,00,000 کا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ جتنی خلیل تیرے نے
مکہ کے لیے مانگی تھی، میں اتنی ہی مانگتا ہوں اور اس کی مثل اور بھی مانگتا ہوں، اور یہ دونوں دعائیں آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ جو بھی مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ جاتا ہے اسے اس دعا کا فرق بھی نظر آئے گا، اسے اس دعا کا اثر بھی نظر آئے گا کہ یہاں برکات کا معاملہ کیسا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم سب کو شہر مکہ کی اور شہر مدینہ کی با ادب حاضری بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔